فی الکلام المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ من الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پر پیر طریقت رہبر راہ شریعت صاحب سجادہ نشین خانقاہ نقشبندیہ حضرت مولانا الحاج سید شاہ اظہار الاسلام طالب نقشبندی حضرت العلامہ مولانا عبد المبین صاحب رضوی حضرت العلامہ مولانا حسین رضوی جمالی صاحب قبلہ حضرت مولانا حسن رضا صاحب قبلہ اور دیگر اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام امہ مساجد۔ وقت بالکل نہیں ہے، میں بھی سمجھ رہا ہوں، لیکن جس مقصد کے لیے جلسہ منعقد کیا گیا تھا اس پر چند منٹوں میں روشنی ڈالنا ضروری سمجھتا ہوں۔ جشن غوث الورا اگر اس کو سمجھنا ہے تو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میرے سرکاروں کے۔ میاں مفتی منتخب الاسلام عدنان میاں نے اسی بات پر بھرپور کوشش کیے کہ عشق سمجھ میں آئے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا کھلا نیچر ہے، کھلی بات ہے، کھلا ذہن ہے۔ کہتے ہیں کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، بول بالے۔ اب کس کے سمجھ میں آئیں گے بول؟ جو گھنگرے ڈھول وہ نہیں، بول ان کے سمجھ میں نہیں آئیں گے جن کے دل کالے۔ بے شک سمجھنے کے لیے بزرگوں سے عشق ضروری ہے۔ بے شک بے شک۔ جو سمجھ گیا وہ قدموں کے قریب آ گیا، بے شک۔ ورنہ آج کل بڑی پریشانی ہے۔ ہمیں ایک فون آیا سورت سے، کہا حضرت السلام علیکم۔ ہم نے کہا وعلیکم السلام۔ بولے حضرت ہم آپ کے مرید شیخ سلیم کے گھر پر ہیں۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ پھر بولے ہم باوا ہے۔ میں نے کہا باوا ہے تو ہم کیا کریں؟ بولے یہ شیخ سلیم کی جو بیٹی ہے اس کے رشتے باندھ دیے، تو میں کھول دوں کیا؟ میں نے بولا کھول دو، کھول دے تو، اور نہیں کھولتے تو مت کھول۔ بولے نہیں کھولنا پڑتا، یہ سب گندے علم میں بندھے ہوئے ہیں۔ کھول دو اگر وہ بولتا تو۔ اب اس نے کھولا، ایسا کھولا، اور جب مرید ہمارا بولا تو ہم کو بڑا تعجب ہوا کہ اس نے کھولنے کے لیے جو چابی استعمال کیا وہ 70,000 روپے کی چابی تھی۔ اللہ اکبر۔ 70,000 روپے کی چابی سے اس کے بیٹی کا رشتہ کھولا گیا، لیکن آج تک کھلا نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، اگر بندہ بننا چاہتا ہے تو گندگی کے عقیدے کے قریب نہ جا، بندہ بننا چاہتا ہے تو غوث العظم کی غلامی کر، غریب نواز کی غلامی کر، سرکار ہادی کی غلامی کر، اور جب ان کی غلامی کرے گا تب بولنے کا اختیار
اختیار ہوگا اور تجھے کہنے کا اختیار ہوگا کہ کیسے بندوں کی غلامی مجھے ملی ہے اور کیسے بندوں کی غلامی میں کر رہا ہوں، لیکن اس کے لیے سچا عشق ضروری ہے، بے شک بے شک بے اور شک سچے عشق کے لیے پیر پرستی ضروری ہے۔ بے شک بے شک اب ہماری تو حالت یہ ہے کہ ہر چمکتی چیز کو ہم سونا سمجھ رہے ہیں۔ بے شک بے شک ہم نے کہا سونا خریدنا ہے تو سونار کی دکان پر جانا پڑے گا، اور اگر گھی خریدنا ہے تو بڑی مشکل سے 2-4-5 ٹھکانے ہوں گے جہاں اوریجنل گھی ملتا ہے، باقی ڈالڈا ہر دکان پہ ملتا ہے، بے شک بے شک ہر دکان پہ ڈالڈا موجود ہے، لیکن ہماری قوم آج کل ڈالڈے کے پیچھے زیادہ بھاگ رہی ہے، بے شک اس کو پتہ ہی نہیں کون کیا ہے۔ بے شک اب جو آ رہا وہ لمبا چوڑا پروسیجر لے کر آ رہا، اتنے زیادہ القاب لے کر آ رہا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ان کے کہ کیا کرنا۔ بے شک تو بھٹکو مت، ہم کو دشا دکھائی گئی ہے اور وہ دشا پہ چلنا ہے، اور اگر چلیں گے تو بچیں گے۔ بے شک بے اس شک لیے کہ پیر پرستی اگر کرتے ہو تو اس کی کرو جس کے بارے میں تم اچھی طرح جانتے ہو۔ بے شک بے شک اب آج کل تو بہت سارے مسئلے چل رہے ہیں، لوگ دھرنے پر بیٹھ گئے، بولے ہم چلنے نہیں دیں گے، کچھ لوگ پوسٹر کھینچ کھینچ کے جلا رہے۔ ہم نے کہا کیا ہو گیا ان کو؟ بولے پٹھان ہم چلنے نہیں دیں گے۔ ہم نے کہا کیوں بھائی؟ بولے اس میں ہمارے بارے میں بہت کچھ غلط ہے۔ ہم نے کہا ہم کو نہ پٹھان سے کچھ لینا دینا ہے نہ اونٹ پٹانگ سے کچھ لینا دینا ہے، بے شک بے شک ہم تو غریب نواز والے، ہم کو کس سے کیا لینا دینا؟ ارے ہم نے سلمان کو دیکھ کر اسلام نہیں قبول کیا تھا، ہم نے کسی بے ایمان کو دیکھ کر اسلام کو نہیں سمجھا تھا۔ ہم اگر اسلام کو اس بھارت کی دھرتی پر سمجھے ہیں تو ہند الولی عطائے رسول خموئی نے ملت حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالی عنہ جب اس ہندوستان کی سرزمین پر جب بھارت پر تشریف لائے تو اسلام ہمیں سمجھا۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ اب تم ہم کو یہ مت بتاؤ کہ ہم روڈ پر بیٹھ کر پٹھان نہیں چلنے دیں گے۔ ہم نے بولے ہمارا اسلام تو اونٹ پٹھان سے پہلے ہی دور رہتا، بے شک بے شک اور اگر تم کو پٹھان سمجھنا ہے تو ہم تو ہماری قوم کو ایک ہی مزاج دیتے ہیں، نہ یہ پٹھان دیکھو نہ وہ گٹھان دیکھو۔ اگر پٹھان دیکھنا ہے تو بریلی کی سرزمین کی باتوں میں چلو سمجھ میں آئے گا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ بے شک آتا ہے پیچھے چل رہے ہیں، بے شک اور غریب نواز نے تو ہمیں مزاج دیا۔ بے شک آپ کو معلوم ہے غریب نواز کے بارے میں اگر سمجھنا ہے تو عبدالحق بہت روردوی شریف یوپی کے بزرگ ہیں، ان کے پاس ایک حجام جاتا تھا نائی بال بنانے کے لیے، ہر بدھ کو جاتا تھا، ایک دن منگل کو پہنچ گیا۔ حضرت نے پوچھا بیٹا کیا آج بدھ کا دن ہے؟ بولے نہیں حضرت۔ بولے پھر؟ بولے آج منگل کا دن ہے۔ تو بولے تو کیسا کیا آ گیا ایک دن پہلے؟ بولے میں اجمیر جا رہا ہوں غریب نواز کی بارگاہ میں۔ اچھا اچھا بیٹا ٹھیک ہے، لیکن ایک کام کرنا آئندہ سال جانا نہیں۔ بولے حضرات پوری تیاری ہو گئی، تم کو بنانا ہے تو آج بال بنا لو، میں کل آنے والا نہیں، میری ٹکٹ صبح کی۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے بنا دے۔ بال بنایا، حضرت نے کہا تیرے پاس کچھ کاغذ واغذ؟ کہا ہاں حضرت۔ اس نے کاغذ دیا، حضرت نے انگلی سے لکھا اور اس کے پاس دے دیا، بولے یہ لفافہ ہے میرا، یہ وہاں غریب نواز کے یہاں دے دے۔ اب یہ بھی بڑا خوش فہمی میں تھا، اس نے لفافہ رکھا اور اجمیر شریف پہنچ گیا۔ بھیڑ کے اندر جب چلنے لگا تو کسی نے کھاندے پر ہاتھ مارا، کہا ہمارا جو لائے تھے دے دو نا لفافہ۔ اب اس نے بھی گاڑی میں دے دیا، اور دینے کے بعد اجمیر کی گلیوں میں گھومنے لگا تو پھر وہی شخص ملا۔ اس نے اپنے شہادت کی انگلی اٹھایا
اور اس لیٹر کو جو عبدالحق ردوری شریف والے بزرگ نے دیا تھا اس پر کچھ لکھا اور واپس دے دیا. یہ واپس لے کر آیا, پھر منگل کا دن آیا اور بدھ کے دن ہوا تو یہ پہنچا حضرت کی بارگاہ میں. کہا حضرات اجمیر سے آ گیا, آپ کا یہ جو لفافہ آپ نے دیے تھے میں نے دے دیا تھا جس نے مانگا تھا اس کو, اور اب واپس آیا تو انہوں نے مجھے لفافہ دیے وہی جو آپ نے دیا تھا. لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کورا کاغذ میں کچھ دکھ نہیں رہا اس میں, آپ نے انگلیوں سے لکھے سیاہی سے نہیں. میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا لکھے تھے اور انہوں نے کیا لکھے. کہا بیٹا تم نہیں سمجھ سکتے ہم نے کیا لکھا تھا. کہا حضرت میں جاننا چاہتا ہوں. کہا میں نے یہ لکھا تھا اے غریب نواز ہند کے راجا, آپ کے ہاں بہت گردی ہو رہی ہے, آنے والے ٹرینوں میں لٹک لٹک کر جا رہے ہیں, کسی کی جان کی آپ کو فکر ہے یا نہیں ہے, کوئی آپ کے عشق میں مر جائے تو چلے گا, آپ نے اتنے لوگوں کو بلایا کیوں ہے. انہوں نے جواب بھیجا مجھے. بولے کیا بھیجا. بولے عبدالحق تو اپنے ایک نائی کو نہیں روک سکا, میں ہزاروں کو روک دوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. کس کو بلایا جائے گا, اجمیر میں کون آئے گا, کس کے پاس آئے گا, یہ اختیار کسی کو نہیں ہے. یاد رکھو اجمیر کسی کے باپ کی پراپرٹی نہیں ہے, باپ نے عطا کیا ہے. دودھ نہیں پلائی تو اجمیر جانے اور آگے پر پابند. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, حضور سید ملت. بول رہا ہے مت جاؤ, ہم نے اس کی نہیں مانے تیری مان لیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو ناممکن بات ہے نا. اور غریب نواز چاہے تو بٹھائے چاہے تو بھگا دے. بے شک بے شک. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو پھولوں کی دکان ہے نا وہاں پر مزاریں ہیں بہت سارے, اور ایک مزار آج بھی خالی ہے, اس میں مردہ نہیں ہے, کوئی نہیں. اس لیے نہیں ہے کہ غریب نواز نے ان کو بھجوا دیا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک ضعیفہ نے ایک بچے کو لے کر آئی, بہت بیمار تھا, اور غریب نواز کی چوکھٹ کے سامنے بیٹھ گئی. کہنے لگی غریب نواز میرا بچہ ہچکیاں لے رہا ہے, میں نے زندہ لے کر آئی تھی, زندہ لے جانا چاہتی ہوں, اس کی سانس چل رہی تھی اور میں سانس اس کی جب تک صحیح نہیں ہوگی لی جاؤں گی. ایک دن گزر گیا, رات گزر گئی, دن گزر گئے, رات گزر گئی, اور بچہ جب ہوش میں آیا تو پیشاب کر دیا. اب پیشاب کر دیا تو وہاں مزار کے اوپر پیشاب چلا گیا. وہ جلال میں آئے, وہ جو بزرگ غریب نواز کے احاطے میں جن کی مزاریں ہیں وہ جلال میں آئے اور انہوں نے نگاہ ڈالی, اس کا بچہ مر گیا. اس نے کہا غریب نواز یہ ناانصافی کیسے میرے ساتھ ہوئی, میں نے زندہ لے کر آئی تھی, زندہ لی جا رہی تھی, میرے بچے نے صرف پیشاب ہی تو کرا. غریب نواز نے جب گڑ گڑائی روئی, غریب نواز کو جلال آیا, اور غریب نواز نے اس بزرگ سے کہا یہ ہمارا آقا ہے, اس میں ہماری نگاہ کرم چلتی ہے, ہمارے فیصلے چلتے ہیں, ہم جس کو چاہے بلائے, جس کو چاہے نہ بلائے. بے شک روز ارادے بنتے ہیں, بدل جاتے ہیں, بے شک بے شک. وہی جاتے ہیں جنہیں آجا بلاتے ہیں. بے شک بے شک. اب حضرت نے کہا تو بزرگ نے عرض کیا حضور میں جاؤں گا, آپ کے ساتھ تو آیا تھا, کہا تم مدینہ چلے جاؤ, تم یہاں مت رہو, تمہارا جلال بہت برا ہے, تمہاری جلال کی وجہ سے ہمارے آنے والوں کو تکلیف نہیں دی جا سکتی. یہ غریب نواز نے فیصلہ آج نہیں 100 سال پہلے کیا, اور اس فیصلے کو ہر آنے اور جانے والے کو ماننا ہے. بے شک بے شک. غریب نواز سے وفاداری یوں ہی نہیں ہے, اور جھوٹے وفاداروں کو کچھ ملتا بھی نہیں ہے.
بے شک آپ جانتے ہیں کہ سچا وفادار ہوتا ہے اس کا معاملہ بہت الگ ہوتا ہے. بے شک سرزمین دہلی کی زمین آج بھی گواہی پیش کر رہی ہے. دلی کی وہ زمین جس پر شمس الدین التمش کی حکومت تھی، وہ التمش بادشاہ کا دربار ہے. ایک خاتون آئی، رونے لگی، کہنے لگی میرے ساتھ ناانصافی ہو گئی، اے بادشاہ میرا انصاف کر. کہا کیا ہوا؟ کہا میرا نکاح ہونا چاہیے. کہا تمہارا نکاح ہونا چاہیے، کیا ہو گیا؟ بولے میرے ساتھ ایک شخص نے بدکاری کیا ہے. اللہ اکبر بادشاہ التمش نے پوچھا کو کون ہے؟ جب اس خاتون نے نام بولی قطب الدین، تو اس کی آنکھوں میں خون اتر گیا. کہا کون قطب الدین؟ کہا قطب الدین بختیار کاکی. اللہ آواز سنا، دم رک گیا. کہا یہ تو میرے پیر ہے اللہ اکبر اور میرے پیر کے خلاف یہ احتجاج کر رہی ہے. کہا تجھے غلط فہمی ہو گئی ہوگی. کہا مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی. میں جانتی تھی بادشاہ جب میں تمہارے پیر کے خلاف بولوں گی تو میری آواز کو دبانے کی کوشش کریں گے. آج لوگ مریدوں کی شکایت پیروں کے پاس کرتے ہیں. وہ زمانہ بھی ایک زمانہ تھا جب مرید کے پاس پیر کی شکایت کی گئی تھی اور بختیار قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت و رضوان کو جب اس بات کا علم ہوا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. سہم گئے آپ. غریب نواز کے روضے کی طرف اجمیر کی طرف اپنی نگاہوں کو اٹھایا. کہا یا پیر مدد، یا معین الدین، آپ کا مرید پریشانی میں آ گیا ہے. مرید بھی ویسا مرید ہو. مرید نے تڑپ کر غریب نواز کو آواز دیا. غریب نواز کی روح مبارکہ اجمیر سے چل کر دلی پہنچی. سبحان اللہ غریب نواز سامنے بادشاہ التمش کو بڑی تعجب ہوئی، قدم بوسی کیا. کہا حضور آپ میرے دادا پیر آپ کیسے تشریف لائے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم میرے کتب پر الزام رکھا گیا. کہا ٹھیک ہے میں تو کوشش کر رہا ہوں حضور. کہا کوشش نہیں، دربار سجایا جائے، اس عورت کو بھی بلایا جائے. یہ پیر سے مریدوں کی مدد کرنے والی. بے شک بے شک آج تو خالی ایک جھلک دکھتی اور پلک مارنے کے بعد پیر صاحب دکھتے نہیں، نہ مرید صاحب ملتے کبھی. اب دربار جب سجایا گیا تو کہا حضرات پیر و مرشد کا معاملہ ہے. کہا تم بادشاہ وقت ہو، فیصلہ تم کو کرنا پڑے گا. اس عورت کو بلایا گیا. غریب نواز نے اپنی نگاہوں کو اٹھایا اور اس خاتون کے طرف اپنی نگاہ ڈال کر ارشاد فرمایا اے لطفے تو کس کا ہے؟ غریب نواز کسی جوان سے نہیں پوچھ رہے ہیں بلکہ پیٹ میں جو بچہ ہے اس سے غریب نواز نے پوچھا. وہ تڑپ گیا. اس نے عرض کیا غریب نواز میں ایک چرواہے کا نطفہ ہوں. میری ماں نے قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت و رضوان پر الزام لگایا ہے. یہ الزام جھوٹا ہے. سبحان اللہ گواہی کون دے رہا ہے؟ بولنا نہیں آتا، چلنا نہیں آتا، کھانا نہیں آتا، پینا نہیں آتا. غریب نواز جب بلوانے پر آئے بے شک تو جو گنگا ہے وہ بولے، بے شک بے شک بے شک اور جب پوچھنے پر آئے تو جس کو سمجھ عقل دماغ بھیجا نہ ہو وہ بھی بولے. بے شک بے شک اب جب گنگے اور مکے بول سکتے ہیں
اور غریب نواز کی آواز کو سن سکتے ہیں تو کیا ہماری اداؤں کو، ہماری آوازوں کو، ہمارے رونے کو غریب نواز نہیں سنتے؟ بے شک بے شک ضرور سنتے ہیں۔ بے شک شمس الدین التمش نے جیسے ہی سنا تو جوش محبت سے، عقیدت سے جھوم گئے۔ کہا میں شرمندہ تھا کہ لوگ یہ نہ کہے کہ تو نے کیسا تیر پکڑ لیا۔ آج کل پکڑ چھوڑ کو چلتے رہتی ہے، کنیکشن کبھی کبھی کٹ بھی ہو جاتا ہے، کبھی بڑھ بھی جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جس کے ہو گئے ہو گئے، بے شک بے شک بے شک اور جس کے ہو جاؤ تو پھر ادھر ادھر مت ڈھونڈو۔ بے شک ایک بار ہو گئے، بک گئے بک گئے، بک گیا اور جس نے خرید لیا خرید لیا۔ بے شک لیکن جو سرکار ہادی علیہ رحمت و رضوان سے مرید ہے وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ سبحان اللہ یا جو خانقاہ نقشبندیہ کے بزرگوں سے اپنے نسبت کو جوڑے ہوئے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ بے شک اس لیے خوش نصیب ہے کہ بالاپور کوئی دور نہیں ہے، اور الحمدللہ رب کعبہ کی قسم خانقاہ نقشبندیہ کے بزرگوں کو اللہ نے وہ پاور عطا کیا ہے کہ کسی بھی مکتب فکر کا عالم ہو، جب وہ کتاب لکھتا ہے کسی حدیث پر تو خانقاہ نقشبندیہ کے بزرگوں کا ذکر ضرور لکھتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک وہ گمنام سلسلہ نہیں ہے۔ خانقاہ نقشبندیہ کے بزرگ الحمدللہ ہوا ہے کہ جنہوں نے فتح عالمگیری میں 3 بزرگ جس کے اندر شامل ہیں، بے بے شک شک بے شک اور الحمدللہ خانقاہ نقشبندیہ میں آج بھی جو صندل مبارک ہوتا ہے، جو عرس ہوتے ہیں، وہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہوتے ہیں۔ بے شک بے شک ہمارے ہاں کوئی ناچ گانے ڈھول تماشے نہیں ہوتے۔ بے شک اور اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ 20 فروری 28 رجب المرجب بروز پیر کو خانقاہ نقشبندیہ میں حجت الاسلام حضرت سید شاہ ظہیر الدین حسنی الحسینی نقشبندی علیہ رحمت و رضوان کا 303واں عرس مبارک ہے۔ سبحان سبحان اللہ اللہ اور خانقاہ میں جتنے سجادگان گزرے ہیں، کس دور میں ان کی مسند نشینی ہوئی اور کس دور میں وصال ہوا، یہ ریکارڈ ہمارے پاس تو وہی ہے، بے شمار کتابوں میں ہے جو 200 سال 300 سال پرانی کتابیں ہیں۔ بے سبحان اللہ اصل میں آج کل ہمارے پاس علم بہت کم ہو گیا ہے، ہم بس بھاگتے پھر رہے ہیں۔ آپریشن جو ہے نا، وہ ڈاکٹر جو کر رہا ہے وہ غسلہ ہے یا بن غسلہ ہے وہ نہیں معلوم، لیکن لوگ یہ بڑے شوق سے بولتے ہیں کہ ہم فلانے ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے تھے، ان سے فائدہ ہو گیا، اور یہ دنیا کا بھی قاعدہ ہو گیا۔ لیکن اگر بزرگان اکرام کا فیض ہو تو بولتا نہیں، بے شک بے یہ شک بڑی عجیب بات ہے۔ بے شک خانقاہ نقشبندیہ میں ہر دور میں سجادے نے، متولی نے اپنی زندگی میں اپنا قائم مقام رکھا ہے، بے شک اور یہ سلسلہ جدی سلسلہ ہے، بے شک گدی سلسلہ نہیں، گدی پھٹ جاتی ہے، بے شک جدی سلسلہ قائم رہتا ہے۔ اس میں کافی لوگ ہوں گے، یہ ملک زین العابدین صاحب ہیں جو میرے اور بڑے حضرت کی دستار بندی کے پروگرام میں موجود تھے، بے شک اور شاید 2-4-5 لوگ ہوں گے۔ اب الحمدللہ جو خانقاہ نقشبندیہ میں عرس پاک ہے، اس عرس پاک میں بڑے حضرت یعنی کہ سید شاہ اظہار الاسلام طالب نقشبندی اپنے بیٹے کو یعنی مفتی منتقم الاسلام عدنان میاں کو خلافت جدیہ عطا فرمائی، سبحان اللہ سبحان اور یہ فقیر نقشبند ذکی میاں نقشبندی میرے اپنے بیٹے یعنی کہ سید شاہ قمر الاسلام نقشبندی کو جو الحمدللہ ڈاکٹر ہے، ان کو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ جدیہ کی اجازت و خلافت عطا کرو، سبحان اللہ تاکہ جو لوگ ہم سے وابستہ دامن ہیں ان کی اولاد ادھر ادھر بھٹکے نہیں۔
بے شک بے شک کیونکہ بھٹک رہے بہت لوگ. اور ہم کو کوئی فون کر کے بولتا تو ہم سب سے پہلا سوال یہ پوچھتے کہ آپ کس سے مرید ہیں. آپ جس سے مرید ہیں ان پیر صاحب سے آپ کا تعلق ہو. یہ سلسلہ قیامت تک انشاءاللہ تبارک و تعالی باغودے کا اور خانقاہ نقشبندیہ کے بزرگوں کا نہیں ٹوٹے گا. بے شک سبحان اللہ سبحان یہ اللہ نہیں اکبر ٹوٹے گا کہ اس سرزمین پر جتنی محنتیں بے شک بزرگان نقشبند نے کیا ہے، ہم نے پوری جوانی اس باغودا کی سرزمین پر 2-2 4-4 8-8 دن ٹھہر کر مسلک کی حفاظت کے لیے کوششیں کیا. بے شک حق ہے سرکار بے شک باغودے کا مسلمان بھٹک نہیں سکتا، یہ ہمارا یقین ہے. بے شک بے شک بے شک اب شرط یہ ہے کہ آپ لٹکنے کی کوشش نہ کریں. بے شک ایک ہوتا ہے بھٹکنا، ایک ہوتا ہے لٹکنا. لٹکنا بے چمک دھمک دیکھ کر کوئی بابا کو لٹک گئے، یہ لفڑا آپ کا ہوگا، ہمارا نہیں. ہم ذمہ دار نہیں. بے شک ابھی میں نے کہا کہ چابی 70,000 روپے کی بنی تھی بے شک اور ہم کو کہنے لگا حضرات، اس کا نام ہے شیخ سلیم، بولے حضرات میں نے پورے گجرات میں ڈھونڈ لیا، وہ بابا ہی نہیں مل رہا. میں نے کہا بیٹا گجرات بہت مشہور ہے، گجرات والوں ساری ہنیاسی لائق، تو کا ہٹک گیا. ایک تو چین نہیں لے رہا، یہ آنے کدھر نکل گئے. بولے حضرت وہ بابا نے بولے تھے کہ میں کھول دیتا. میں نے بولا وہ بول دیتا، کھولتا وولتا نہیں. کھولنا ہے تو بزرگوں کی بارگاہ میں آؤ. بے شک بے شک خانقاہ نقشبندیہ کا در کھلا ہے، بے شک اور وہاں آ کر ان بزرگوں کی غلامی کرو، ان بزرگوں کی بارگاہ میں بیٹھو، جب سمجھ میں آئے گا. بے شک بے شک تعویذ وائز اگر قرآنی لکھ رہا ہے تو الگ بات ہے. یہ نیمبو دورے داغے لکھنا بہت اہم بات ہے. لکھے تھے انہوں نے بھی کہ عمر فاروق سینے سے لگا کر چوم رہے تھے. بے شک بے شک حسین کریم کی لکھائی تھی بے شک اور عمر اپنے سینے کو لگا کر کہہ رہے تھے اے عبداللہ جب مجھے قبر میں رکھا جائے گا یہ تحریر میرے ساتھ میں جائے گی. مجھے حسین نے کہا تو ہمارا غلام ہے. سبحان اللہ بے شک بے شک لکھیا سب جاتا ہے. بے شک اور خانقاہ نقشبندیہ میں تو سند بھی دی جاتی ہے خلافت.